بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، حضرت مرزا مظہر جانے جانان نقشبندی رحمہ اللہ کی اکابر اولیاء میں سے ہے، لیکن بادشاہوں کی وہ شان نہیں ہوتی تھی جو ان کے شان تھے۔ مسند لگی تھی، صفائی ستھرائی الگ، خدام الگ کھڑی ہوئی ہے، دروازے کی اوپر دربان الگ موجود ہے، اور صفائی کا یہ عالم کہ اگر ایک تن کا بھی سامنے پڑا ہوا ہو تو سر میں درد ہو جاتا تھا۔ فرماتے تھے کوڑا کباڑ گھر کے اندر بھر رکھا ہے۔ بہت نزاکت تھی، بادشاہی وقت نے ملنے کی آرزو کی، بہت چاہا کہ مجھے اجازت مل جائے مگر اجازت نہیں تھی۔ آخر حضرت مرزا صاحب کے خادم خاص کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تو ان کے دل میں گر کی ہوئی ہے، تیرا معاملہ بہت رسوخ کا ہے، تو میرے لیے ایک 5 منٹ کی مہلت لے لی۔ اس نے کچھ اتار چڑھاؤ کر کے حضرت سے عرض کی تو 5 منٹ کی اجازت ہوگی کہ بادشاہ آ سکتا ہے۔ بادشاہ سلامت آئے، بہت ادب کے ساتھ 2 زانوں ایک طرف بیٹھ گئی۔ حضرت مرزا صاحب نے کچھ نصیحت فرمائی۔ اس دوران میں حضرت مرزا صاحب کو پیاس معلوم ہوئی تو خادم کو پانی لانے کا اشارہ کیا۔ بادشاہ نے سمجھ لیا کہ پانی چاہتے ہیں تو کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، اگر مجھے اجازت ہو گئی کہ اچھا تم پانی لاؤ۔ تو بادشاہ پانی لینے گئے تو گڑی کے اوپر جو بڈولی رکھی ہوئی تھی، پانی لے کر جو اسے رکھا وہ کچھ ٹیڑھی رکھی گئی۔ بس مزاج میں تغیر پیدا ہو گیا۔ فرمایا، تمہیں پانی پلانا تو آتا نہیں، تم بادشاہت کیسے کرتے ہو؟ ہٹو یہاں سے۔ اپنے خادم خاص کو حکم دیا کہ وہی پانی پلائے گا۔ اس شان کی بھی بزرگ گزرے ہے، ان کے ولایت میں کوئی کمی نہیں، ولی کامل ہے، ان کی نسبت و تصرف سے ہزاروں اولیاء بن گئی۔ ایک شان یہ ہے کہ ایک شان حضرت شاہ غلام علی صاحب کے ہے۔ شاہ غلام علی صاحب کا یہ حال کہ نہ گھر نہ در نہ کپڑا، زہد و قناعت اور فقر و فاقے، اور اس پر مہمانوں کی یہ کثرت کہ 300 400 مہمان ہر وقت اس کے دسترخوان پر ہوتے تھے، لیکن ظاہر میں ذریعہ معاش کچھ بھی نہیں ہے۔ ریاست ٹونک کے نواب میر خان او حضرت رحمہ اللہ کی مرید تھے۔ اس نے دیکھا کہ شیخ کے ہاتھ 300 400 مہمان ہوتے ہیں، آخر کہاں سے آتا ہوگا؟ بڑے تنگی اٹھاتی ہوگی، بڑی پریشانی ہوتی ہوگی۔ تو ریاست ٹونک کا ایک ضلع جس کے ایک سال کی ₹1,00,000 آمدنی تھی، وہ پوری کا پورا حضرت شاہ غلام علی صاحب کی خدمت میں پیتل کے پتھر پر لکھ کر بھیجا کہ میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں کہ مہمانوں اور گھر والوں کا خرچہ چلے، آپ اسے اللہ کے لیے قبول فرما لیں۔ شاہ غلام علی صاحب رحمہ اللہ نے اسی پتھر پر جواب لکھا، اس پر ایک شعر لکھ کر بھیجا جس کا ترجمہ یہ ہے، ہم اپنے فقر و فاقہ کی آبرو کھونا نہیں چاہتے، میرے طرف سے انہیں کہہ دو کہ روزی مقدر ہے، تمہارے ضلع کی ہمیں ضرورت نہیں۔ تو ایک طرف یہ زہد و قناعت اور ایک طرف یہ ٹاٹ باٹ جو حضرت مرزا جانے جانان کے وہاں ہے یہ بھی ولی کامل اور وہ بھی ولی کامل۔ ولایت کے لباس مختلف ہوتے ہیں، ولایت کا تعلق کپڑوں سے نہیں قلب سے ہے۔ قلب جب اللہ رسیدہ بن جائے وہ ولی کامل ہے۔ اپنی جس نیت سے کوئی لباس فاخرہ پہنتا ہے اس میں بھی نیک کی نیت پوشیدہ ہوتا ہے، اس میں بھی مصلحت ہے، کسی پر زہد قناعت کا غلبہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں بیمار ہوا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے اپنی جگہ بٹھایا اور خود کھڑے ہو کر نماز شروع فرما دی اور اپنے کپڑے کا ایک کنارہ مجھ پر ڈال دیا، پھر نماز کے بعد فرمائے، اے ابن ابی طالب، اب تم ٹھیک ہو گئے ہو، کوئی فکر نہ کرو، میں نے جو چیز بھی اللہ سے اپنے لیے مانگی اس جیسی میں نے اللہ سے تمہارے لیے بھی مانگی، اور میں نے جو چیز بھی اللہ سے مانگی وہ اللہ نے مجھے ضرور دی،
بس اتنی بات سے مجھ سے یوں کہا گیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ چنانچہ میں وہاں سے اٹھا تو میں بالکل ٹھیک ہو چکا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ میں بیمار ہی نہیں ہوا تھا۔ ابن آدم غصے کے وقت مجھے یاد کر لیا کر، میں بھی غضب کے وقت تجھے معافی عطا کروں گا۔ ابن ابی حاتم میں حضرت وہب بن ورد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اپنی غصے کے وقت تو مجھے یاد کر لیا کر، میں بھی اپنی غضب کے وقت تجھے معافی عطا فرما دیا کروں گا۔ جن پر میرا عذاب نازل ہوگا میں تجھے ان سے بچا لوں گا، برباد ہونے والوں کے ساتھ تجھے برباد نہ کروں گا۔ اے ابن آدم، جب تجھ پر ظلم کیا جائے تو صبر سہار کے ساتھ کام لے، مجھ پر نگاہ رکھ کر میرے مدد پر بھروسہ رکھ، میرے امداد پر راضی رہ، یاد رکھ میں تیرے مدد کروں گا، یہ اس سے بہتر کہ تو اپنی مدد کرے۔ اللہ ہمیں بلائیوں کی توفیق دے، اپنے امداد نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ۔